بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کے پہلے حصے کے 6 ابواب مکمل ہو گئے۔ آج سے ہم باب ہفتم کا آغاز کریں گے۔ باب ہفتم قصر کے بارے میں ہے۔ اس باب میں ہم قصر کے بارے میں پڑھیں گے، پھر طرق قصر پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو قصر سے متعلق تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ہم اس باب میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ الباب السابع فی تعریف القصر۔ باب السابع قصر کے بارے میں۔ اس باب میں ہم قصر سے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم اس باب میں پڑھیں گے وہ قصر کی تعریف ہے کہ قصر کا لغوی معنی کیا ہے، قصر کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ قصر کا لغوی معنی ہے حبس، قید کرنا، کسی کو حبس محبوس کرنا، کسی کو قید کرنا، کسی کو محدود کرنا، یہ ہے قصر کا لغوی معنی۔ قصر کا اصطلاحی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، یعنی حصر۔ قصر یعنی حصر، محصور کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا کہ یہ چیز تو فقط اسی کے لیے ہے۔ مثلا مسند کو مسند الیہ کے ساتھ خاص کر دینا، یا مسند الیہ کو مسند کے ساتھ خاص کر دینا کہ یہ تو فقط اسی کے لیے ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک کو پہلے کیوں لے کر لایا گیا ہے؟ حصر کے لیے، تخصیص کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ عبادت فقط، ہماری عبادت خاص ہے فقط خدا کے ساتھ۔ عبادت ذات خدا کے علاوہ کسی کی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح مدد بھی خاص ہے فقط خدا کے ساتھ، خدا کے علاوہ کسی سے بھی طلب مدد نہیں کی جاتی۔ مقصور، کلام میں جب قصر آتا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری کے لیے خاص کیا جاتا ہے تو ایک کو کہا جاتا ہے مقصور اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مقصور علیہ۔ جس چیز کو خاص کیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے مقصور، اور جس چیز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے مقصور علیہ۔ الباب السابع فی تعریف القصر۔ باب السابع، باب ہفتم قصر کے بارے میں ہے، قصر کی تعریف کے بارے میں، یعنی اس باب میں قصر کے بارے میں ڈیٹیل ہوگا۔ پہلے ہم قصر کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقی جو وضاحتیں ہیں قصر کے بارے میں اس بارے میں پڑھیں گے۔ القصر لغتاً الحبس۔ قصر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قصر کا لغوی معنی ہے حبس، محبوس ہونا، قید ہونا، محدود ہونا۔ قال اللہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، حور مقصورات فی الخیام، سورۃ الرحمن آیت نمبر 72۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں مستور حوریں، مستور یعنی خیموں تک محدود، خیموں میں محبوس، خیموں میں یعنی بند، خیموں میں محفوظ۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ اکثر الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ لغوی معنی میں ہی استعمال ہوئے ہیں۔ وَاصطلاحاً هو تخصیص الشیء بالشیء بطریق مخصوص۔ اصطلاحاً قصر کسے کہتے ہیں؟ تو
تو فرماتے ہیں کہ اصطلاحاً قصر کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے خاص کرنا بطریق مخصوص، ایک خاص طریقے سے، یعنی جو طرق قصر میں سے کسی طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کرنا۔ والشیء الاول هو المقصور، اب ایک چیز کو آپ مخصوص کر رہے ہیں اور دوسری چیز کے ساتھ آپ اس کو تخصیص دے رہے ہیں۔ ایک چیز کو تو آپ مخصوص کر رہے ہیں، ایک چیز کے ساتھ آپ مخصوص کر رہے ہیں، تو جس چیز کو آپ مخصوص کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مقصور۔ اور والشیء الثانی هو المقصور علیہ، اور جس چیز کے ساتھ آپ اسے مخصوص کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مقصور علیہ۔ نحو ما شوقی الا الشاعر، شوقی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط شاعر ہے۔ اب یہاں پر جو شیء اول ہے یعنی شوقی ایک شاعر کا نام ہے، تو شوقی ہے مقصور اور شاعر ہے مقصور علیہ۔ تخصیص الشوقی بالشعر وقصرہ علیہ ونفی صفت الکتابت عنہ ردا علی من ظن انہ شاعر وکاتب مثلا۔ فرماتے ہیں کہ اس مثال میں شوقی کو شعر یعنی شاعری کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، شعر کے ساتھ، یہ تو فقط شاعر ہے، بس شوقی کو خاص کیا گیا ہے شعر کے ساتھ، وقصرہ علیہ، اسی کے ساتھ مقصور کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر شوقی ہو گیا مقصور اور شاعر ہو گیا مقصور علیہ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَنَفْيُ صِفَةِ الْكِتَابَةِ عَنْهُ رَدًّا عَلَى مَنْ ظَنَّ، اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ شوقی شاعر بھی ہے کاتب بھی ہے، مثلا مخاطب جو ہے وہ کہتا ہے کہ شوقی جو ہے وہ شاعر بھی ہے کاتب بھی ہے، کیوں؟ بھئی شوقی کا تو بہت بڑا نام ہے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا نامی گرامی شخصیت فقط شاعر تو ہو لیکن وہ کاتب نہ ہو، اس کو لکھنا نہ آتا ہو، شعر پڑھنا تو آتا ہو اسے لیکن لکھنا نہ آتا ہو۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہاں پر قصر کرتے ہیں، حصر کرتے ہیں کہ ما شوقی الا شاعر، شوقی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط اور فقط شاعر ہے، تاکہ آپ اس کے ظن کو، اس کے تردد کو دور کر سکیں۔ والذی دل علی ھذا التخصیص هو النفی بکلمۃ ما والاستثناء بکلمۃ الا، فما قبل الا وهو شوقی یسمى مقصورا وما بعدها وهو الشاعر یسمى مقصورا علیہ وما والا طریق القصر وعاداته۔ فرماتے ہیں کہ اس کلام کے اندر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تخصیص پر دلالت کی ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شوقی فقط شاعر ہے، شوقی فقط شاعری کے ساتھ مخصوص ہے، شوقی میں شاعری کے علاوہ کتابت کا صفت نہیں ہے۔ یہ تخصیص کلام میں کس چیز نے کی ہے، یہ تخصیص کا فائدہ دیا کس نے ہے؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ کافی سارے یعنی طرق قصر جو کہ بعد میں آئیں گے 4 ہیں، تو ان میں سے ایک طریقہ کہ جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخصوص کریں گے تو آپ پہلے کلام میں ما لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مقصور لاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ادات استثناء میں سے الا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ مقصور علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو طرق قصر میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تخصیص اس کلام میں اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ پہلے معقول لایا گیا ہے اور پھر کلمہ استثناء، ادات استثناء میں سے الا کو ذکر کیا گیا ہے۔ فما قبل الا وهو شوقی، اب شوقی کو الا سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کلام میں، یعنی الا سے پہلے کا جو اسم ہے وہ شوقی ہے اور یسمى مقصورا، اسے مقصور کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کی آپ تخصیص یعنی جس چیز کو آپ خاص کر رہے ہیں اسے مخصوص اور اسے مقصور کہتے ہیں، جس کو آپ مخصوص کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں۔ وما بعدها، اور جو الا کے بعد ہے، وہ شاعر، یعنی الا سے پہلے
شوقی کا ذکر ہے، الا کے بعد شاعر کا ذکر ہے، یسمى مقصورا علیہ. تو یہ جو الا کے بعد جس کا ذکر ہے، جس اسم کا الا کے بعد ذکر ہے، اس کو کہا جاتا ہے مقصورا علیہ، اس کو مقصور علیہ کہا جاتا ہے. وما والا طریق القصر. اب ما اور الا کیا ہے؟ ما اور الا طریق القصر ہے. انہی دو الفاظ کی وجہ سے تو تخصیص آئی ہے کلام میں. اگر ہم کہیں کہ شوقی شاعر، شوقی شاعر ہے، یہاں پر کوئی تخصیص کا معنی نہیں ہوگا. تخصیص کب آئے گی کلام میں؟ جب ہم طرق قصر میں سے کوئی طریقہ استعمال کریں، کسی طریقے پہ چلیں، تو تب کلام میں تخصیص آئے گی. شوقی شاعر، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوقی شاعر ہے، بس کاتب ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں گفتگو ہی نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ کوئی اور صفت اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں گفتگو ہی نہیں ہو رہی. وما والا طریق القصر، ما اور الا جو ہے یہ طرق قصر میں سے ہیں، یہ طریق قصر ہے. وعداتہ ولو قلت شوقی شاعر بدون نفی واستثناء ما فهم هذا التخصیص. اگر آپ کہیں کہ شوقی شاعر، اگر آپ یہ کہیں، یعنی آپ مائے نفی کو بھی ذکر نہ کریں اور آپ کلام میں استثناء کو بھی ذکر نہ کریں، آپ ان دونوں چیزوں کو کلام میں سے نکالیں. تو اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کلام میں سے نکالیں گے تو ما فہم ھذا التخصیص، یہ جو تخصیص والا معنی ہے یہ پھر کلام میں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. شوقی شاعرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوقی شاعر ہے بس. اس کے علاوہ شوقی کاتب ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں کچھ، یعنی اس کی طرف کلام ناظر ہی نہیں ہے. یہ یعنی سمجھ میں یہی آئے گا کہ متکلم کا مقصود ہی نہیں ہے کہ وہ شوقی کی کتابت کو بیان کر بھی رہا ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ما شوقی الا الشاعر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ تردد کا شکار ہے. وہ یہ تو جانتا ہے کہ شوقی شاعر تو ہے، لیکن کیا شوقی مثلا کاتب بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کلام میں ما اور الا کو لے کر آتے ہیں. الا سے پہلے مقصور کو ذکر کرتے ہیں، الا کے بعد مقصور علیہ کو ذکر کرتے ہیں. ما شوقی الا شاعر، شوقی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط شاعر ہے. اب یہاں پر ما شوقی الا شاعر میں شوقی مقصور ہے اور شاعر مقصور علیہ ہے. اگر بات الٹ کریں، ان دونوں کو الٹ کریں، ما شاعر الا شوقی، تو پھر معنی بھی الٹ ہو جائے گا. الا سے پہلے مقصور آتا ہے اور الا کے بعد مقصور علیہ آتا ہے. بعد میں اس بارے میں ہم بیان کریں گے کہ مقصور کس کلام میں کہاں مقصور کیا ہوگا اور مقصور علیہ کیا ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں کہ ما شاعر الا شوقی، یعنی کوئی شاعر نہیں ہے، اگر ہے تو فقط شوقی ہے، یعنی شوقی جیسا کوئی شاعر نہیں ہے، شاعر ہے ہی نہیں دنیا میں، اگر ہے تو پھر فقط شوقی ہے، تو پھر یہ معنی ہوگا. اگر ہم کہیں کہ ما شوقی الا شاعر، یعنی شوقی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط اور فقط شاعر ہے. وفی ھذا الباب اربعۃ مباحث، اس باب میں کل 4 مباحث ہے اور انشاءاللہ ان میں سے یک بعد دیگر ایک ایک کو ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.